الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، یہ سب کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی دعا رکھنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک دعا، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آدمی شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، شرک لوگوں کے اندر کالی چونٹی کی طرح چھپا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو ماننے کے علاوہ بھی کوئی شرک ہے؟ یعنی کسی اور کی عبادت کرنے کے علاوہ بھی کوئی چیز شرک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شرک کالی چونٹی کی طرح چھپا ہوا ہے، کالی چونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی دعا جس کے بدولت تم چھوٹے اور بڑے ہر شرک سے محفوظ رہ سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں انجانے میں شرک کروں۔ یہ دعا ہے، اور اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اس دعا کو یاد رکھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ بڑی عظیم الشان دعا ہے۔ اس دعا کے اہتمام کرنے سے آدمی ہر چھوٹے اور بڑے شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔